جب سنت کی جگہ بدعات لے لیتی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ایسے جاہل ہیں. اور جو میں نے شروع میں عرض کیا، جب ان سے پوچھا جائے یہ بات کہاں سے سنی، فلانے سے فلاں بزرگ سے، اور اس بزرگ نے بیچارے نے جو ہے نا جی کبھی سنی بھی نہیں ہوتی. اسی پر موضوعات کبیر ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث، یہ دونوں شیوخ رصافہ وہاں کے ایک علاقہ کے نام اس کی جامع مسجد کے اندر جگہ جمع ہوئے. یہ دونوں ائمہ، اب امام احمد ابن حنبل کتنی بڑی شخصیت، یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، فرماتے ہیں یہ اس مسجد کے اندر گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز کے بعد ایک واعظ کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے نا جی فضائل بیان کرنے شروع کر دیے. اور کیا کہتا ہے جی میں نے امام احمد ابن حنبل سے اور یحییٰ ابن معین سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے قتادہ سے، حضرت قتادہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا. یعنی وہ سند پوری حضور تک پہنچا دی کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا. اب میں یہ اس پر عرض کر رہا ہوں کہ جاہل واعظین اور خطبہ جو سنی سنائی باتوں کے اوپر جو ہے نا جی آگے لوگوں کو نقل کرتے رہتے، یہاں سے پھر گمراہی پھیلتی ہے. تو اس پر میں آپ کے سامنے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں وہ جاہل خطیب کھڑا ہوا اور نسبت کس کی طرف کی، امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین. اور اس کتاب میں لکھا ہوا کہ یہ دونوں اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. کہتے جی میں نے ان سے سنا ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ پاک ہر لفظ کے بدلے ایک پرندہ پیدا کرے گا، اس کی چونچ سونے کی ہوگی، اس کے پر مرجان کے ہوں گے، اور تقریباً کوئی 20 صفحے جو ہے نا جی فضیلت ذکر کر دی. تو جب اس نے بات ختم کی تو امام احمد ابن حنبل نے کہا اس بندے کو ادھر بلاؤ. اس خطیب کو بلایا، کہا کہ جی کس سے سنا ہے؟ کہا امام احمد ابن حنبل سے اور یحییٰ ابن معین سے. تو امام یحییٰ ابن معین نے فرمایا وہ تو یہ امام احمد ہے اور میں یحییٰ ابن معین ہوں، ہم نے تو خود کبھی یہ حدیث نہیں سنی، تو تم نے ہم سے کیسے سن لی؟ تو آگے سے وہ بھی ایسے ہی تھا، ملا باشد کے چپ نہ شود. اس نے کہا اچھا آج مجھے پتہ لگ گیا. یحییٰ ابن معین نے فرمایا کیا پتہ لگا؟ کہا پہلے تو میں نے سنا ہوا تھا، اب مجھے پتہ لگ گیا ہے. کہا کیا پتہ لگا؟ کہا کیا دنیا میں صرف تم دو ہی ہو، امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین؟ میں نے تو 17 احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین سے یہ روایت سنی ہوئی. تو امام احمد ابن حنبل نے اپنی آستین اپنے چہرے کے اوپر ڈالی اور یحییٰ ابن معین کو کہا یار اس کو جانے دو، بس اس سے بحث کرنا فضول ہے. میں نے عرض کیا آج علماء نے لکھا جو بات جس علم کا اور جس بات کا علم کا جو ہے فرمایا دل کے اوپر اثر نہ ہو، وہ صرف کانوں کی لذت ہے، کانوں کی لذت. آج کیسے جو ہے نا جو خطبہ اور واعظین لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ جائیں جی، فلاں جگہ جائیں، بڑے اچھے قصے کہانیاں اور بڑی اچھی لے کے اندر اور بڑی اچھی سر کے اندر. صرف سر اور لے اور قصے کہانیاں نہیں ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ وہ علامات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت خود ہی پہلے سے، اس لیے فرمایا فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے محدث فرماتے ہیں کہ یعنی تمہارا کیا بنے گا جب ایسا وقت آئے گا جب حق اور باطل، عالم اور جاہل اور سچے اور برے کے اندر جو ہے تمہاری تمیز ختم ہو جائے گی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انکم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں تم اس زمانے کے اندر ہو جہاں پر فقہا علم والے زیادہ ہیں اور خطیب کم ہیں. فرمایا قلیل سوالہ کثیر معطوہ. اس زمانے کے اندر مانگنے والے کم ہیں اور دینے والے زیادہ ہیں. فرمایا تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جب فقہا کم ہو جائیں گے، علم والے کم ہو جائیں گے اور خطباء بہت زیادہ ہو جائیں گے. مانگنے والے زیادہ ہو جائیں گے اور دینے والے کم ہو جائیں گے. یہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں جنہوں نے حضور سے علم حاصل کیا.
تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے پیشن گوئیاں فرمائی. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر اخذ العلم عن اکابرہم وعن امنائہم وعلمائہم فاذا اخذوہ من صغارہم وشرارہم ہلکوا. عبداللہ ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک جو ہے خیر کے اندر رہو گے جب تم علم اپنے اکابر سے اور علم اپنے ائمہ علماء نیک لوگوں سے حاصل کرو گے، اور جب تم نے علم اپنے چھوٹوں سے اور شریر لوگوں سے حاصل کرنا شروع کر دیا ہلاکو تم ہلاک ہو جاؤ گے. آج کتنے ایسے بنے ہوئے ہیں، کتنے ایسے نام نہاد دانشور، نام نہاد اپنے آپ کو جو ہے نا جی محدث اور مفکر اور پتہ نہیں کیا کیا القابات، ایک پوری جو ہے نا جی لمبی دم اپنے ساتھ لگائی ہوئی تھی. آج دیکھ لو آپ کا سوشل میڈیا، آپ کے جو ہے نا جی یہ اس طرح کے لوگوں کو بلا کر بچھا کر ایسے ایسے جو ہے نا جی مفتی اور ایسی ایسی باتیں، لوگوں کو کیا چاہیے، نئی بات چاہیے جی، فلاں نے جو ہے نا بڑا نیا مسئلہ چھیڑا ہے جی، چٹکلے اور اس طرح کی چیزیں. اس لیے جو ہے میں نے عرض کیا، آخری بات عرض کرتا ہوں، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ جو علم ہے نا یہ دین ہے، دین. فانظروا عمن تاخذوہ دینکم، فرمایا تم پہلے دیکھ لیا کرو تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. اپنا استاد ہر بندے کو نہیں بنانا ہے، استاد بھی دیکھ کر بنانا ہے. تو میں نے عرض کیا یہ وہ بنیادی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا جی کسی کو جب کوئی بات کہو. آخری سنن دارمی کی روایت ذہن کے اندر آ گئی، بس مختصراً عرض کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب ایک جوان اس حالت کے اندر بڑا ہوگا کہ وہ بدعات کے اندر بڑا ہوگا، اور جب آگے اس کی اولاد آئے گی، یہ حدیث سنن دارمی میں نے کتاب کا آپ حوالہ دیا، اس کے اندر جو ہے نا جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ ایسا جوان جو اس حالت کے اندر جوان ہوگا، بدعات کے اندر جوان ہوگا، اور جب اس کی اولاد آئے گی اس نے اپنی اولاد کو بھی جو ہے نا جی وہی طریقہ سکھایا ہوگا، اور جب وہ اس سے کسی بدعت کو چھڑایا جائے گا تو لوگ باتیں کریں گے کہ دیکھو فلاں نے سنت کو چھوڑ دیا. آج ایسا ہی ہوتا. آج جب کسی کو جو ہے نا جی تو کہتے ہیں ہم تو اتنے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، ہم نے تو اپنے بڑوں سے جو ہے نا جی یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس لیے شعبان کے مہینے کے اندر بھی چونکہ اس طرح کی، آگے تو میں مستقل 15 شعبان پر علیحدہ عرض کروں گا، لیکن میں نے صرف اشارے کر دیے. جو چیز سنت سے ثابت ہے اسی کو اپنانا چاہیے، اور بدعات جو ہے گمراہی کا ذریعہ ہے. اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب